جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ دو چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی امیدوں کی جائے پناہ ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے سب کام پورے فرما دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو جانتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کرو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ دوست بنانے کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ ایسے شخص کو دوست بناؤ جو تمہیں تمہاری غلطی پر ٹوکے، تعریف نہ کرے۔ دوستی نبھانے والے کون ہوتے ہیں؟ دوست وہی جو مشکل وقت میں کام آئے، خوشی میں تو سب شریک ہوتے ہیں۔ کسے دوست بنایا جائے اسے اپنا دوست بناؤ جو تمہیں اللہ سے قریب کرے۔ سچا دوست کون ہوتا ہے؟ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کرے، نہ کہ تمہاری خوشامد کرے۔ برے دوست کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ برے دوست کی صحبت زہر کی طرح ہے اور آہستہ آہستہ روح کو مار دیتی ہے۔ کیا ہر دوست قابل اعتماد ہوتا ہے؟ ہر مسکرانے والا تمہارا دوست نہیں ہوتا۔